السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح معاشرہ پر ہماری الحمدللہ بات ہو رہی ہے۔ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے اور اسلام جو ہے نا وہ ہمیں آپس کے اندر پیار اور محبت کی تلقین کرتا ہے، رشتوں کو نبھانے کی تلقین کرتا ہے۔ اسی کے متعلق آج کی حدیث ہم پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو تم سے کٹے اس سے جڑ جاؤ، جو تم سے ناراض ہو جاتا ہے، قسمیں کھا لیتا ہے، میں نے نہیں بلانا، تیرا میرا مرنا ختم، جینا مرنا ختم، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس سے جڑو، پیار کرو، محبت کرو، تحفے تحائف دو، اس کو بتاؤ تم میرے مسلمان بھائی ہو، میں تم سے علیحدہ نہیں رہ سکتا، تمہارا میرا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے، اسلام ہمیں جوڑتا ہے، اسلام رشتوں کو نبھانے کی تلقین کرتا ہے، اسلام ایک دوسرے کو ملانے کی تلقین کرتا ہے، اسلام جو ہے نا وہ رحم کرنے کی تلقین کرتا ہے، تو لہٰذا میں تم سے کٹوں گا نہیں، میں تم سے علیحدہ نہیں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ دوسری وصیت، جو تمہیں نہ دے اسے دو۔ اب یہ بھی ہے کہ انسان کہتا ہے میں نے تجھے فلاں چیز نہیں دینی، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں انسان کہتا ہے یار اس کے پاس تھی اس نے نہیں دی، آج اس کو ضرورت پڑ گئی تو میں کیوں دوں، کوئی بات نہیں، اپنے دل کو بڑا کریں۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی نگاہ کو نا زمین والوں پر نہ دیکھیں، اپنی نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھیں کہ یار میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، بس۔ جب آپ کا یہ ذہن بن جائے گا نا اور یہ سوچ ہو جائے گی کہ میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، پھر انشاءاللہ ہر پہلو کے اندر آپ کے لیے سکون ہی سکون ہوگا۔ جب آپ انسانوں کی طرف دیکھیں گے نا، اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں، وہ نہیں آیا تو میں کیوں جاؤں، اس نے یہ کہا تو میں کیوں نہ کہوں، یہ ساری باتیں کیا کرتی ہیں، انسان کے درمیان دراڑ پیدا کر دیتی ہیں، محبتوں کو ختم کر کے نفرتوں کو لے آتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقبہ جو تم سے کٹے اس سے جڑو، اور جو تمہیں نہ دے اسے دو، اور تیسری وصیت یہ فرمائی، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو۔ کتنی پیاری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ ہے نا آپس کے اندر محبت کو بنانے والی، پیار اور محبت کو نبھانے والی، تعلقات کو جوڑنے والی، ٹھیک ہے۔ آج ہمارا عالم الٹی ہو چکا ہے، ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ بس اس نے نہیں بلایا تو بس ہم نے بھی نہیں بلانا، وہ نہیں آیا تو ہم کیوں آئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ نہیں آیا تو وہ نہیں آیا کہ چکروں میں کیا ہوا، ہم نے رشتوں کو ہی چھوڑ دیا، تعلقات کو ہی ختم کر دیا، عرصہ گزر گیا، نہ وہ بلا رہا ہے نہ وہ بلا رہا ہے، اس نے نہیں بلایا تو میں کیوں بلاؤں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہم نے غور کرنا ہے، ٹھیک، اور اپنی اصلاح کرنی ہے، اور جو تین وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آج سے تہیہ کر لیں کہ جو آپ سے علیحدہ ہو رہا ہے، جو آپ سے کٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کو چھوڑ رہا ہے، آپ نے اس کے ساتھ جڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آپ کو نہیں دے رہا، کچھ ضروریات کی زندگی کی چیزیں ہیں جس کا اس نے انکار کر دیا ہے، لیکن آپ کے پاس چیزیں موجود ہیں، میسر ہیں، اور وہ آپ کو کسی موقع پر آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے اور وہ آپ سے مانگ رہا ہے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اس کو دیں۔ اور جس نے کوئی زیادتی کر دی ہے، کوئی ظلم کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ معاف کر دیں، کیونکہ بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور دوسرا شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، اس کے باوجود وہ اس کو معاف کر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کے اندر ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا چاہیے؟ اور یہ دنیا تو گزر جانی ہے، ناراض ہو کر بھی، علیحدہ ہو کر بھی، ٹھیک ہے، زیادتیاں کر کے بھی یہ زندگی گزر جانی ہے۔ تو کیوں نہ ہم تہیہ کر لیں کہ ہم نے آپس کے رشتوں کو ملانا ہے، نبھانا ہے، پیار محبت سے رہنا ہے، اور میری ذات سے اگر کسی کو کسی طریقے سے بھی فائدہ ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ آج کے بعد اللہ کو خوش کرنے کے لیے میں اس کے لیے حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور جس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کر لی ہے، کوئی ظلم کر لیا ہے، میں اللہ کے رضا کے لیے اس کو معاف کر دیتا ہوں، زندگی کے اندر سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔